السلام علیکم، میں ہوں حافظ محمد عامر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایچ ایم عامر۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کے فضل سے، اس کے شکر سے آج کی اس ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ یہ ہے قاف کاف لام میم نون۔ اب یہ ہمارے آج کے 5 لفظ ہیں۔ جنہوں نے ہماری پرانی ویڈیوز دیکھی ہیں اس لیسنز میں ہمارے یہاں سے لے کر یہاں تک سبق ہوا تھا، دوسرے میں یہاں سے لے کے یہاں تک، تیسرے میں یہاں سے لے کے یہاں تک اور چوتھے میں یہاں سے لے کے فا تک ہوا تھا۔ آج ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے قاف کاف لام میم نون۔ اب ہمارا یہ لیسن ہو گیا۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس کے بارے میں ہم پہلے اس کے مخرج پڑھیں گے، پھر اس کی تھوڑی سی تھیوری پڑھیں گے، پھر پریکٹیکل کریں گے، پھر الفابیٹ کی صورت میں بھی اس کو پڑھیں گے، کیونکہ ہمارا پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے، اس کام کو کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام کے آغاز کے ساتھ آج ہم اپنے لیسن کا، اپنے ٹاپک کا، اپنی ویڈیو کا جو ہے وہ شروعات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر آ، عین پیش واو او، اعو ذال پیش دو، اعوذ باللہ، بعد لام باللام کھڑی زبر لا حاضر ہی، باللہ منش میم زیر می نون کو شین سے ملائیں گے، منش شی طان الرجیم، نون زیر را نر، یہ ہے را موٹا، نر راجیم، بس بادر سین بس، مل میم دے لام مل، بسم اللہ، حاضر راہر، را زبر ہا راہ، ہا جو ہے ایک ہا جو ہے وہ موٹا ہے، دوسرا ہا جو ہے وہ باریک ہے، الرحمن الرحیم۔ اس کے بارے میں بھی ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ ایک ٹاپک ہوگا، ایک لیسن آئے گا موٹے اور باریک حروف کے بارے میں۔ اس کے بارے میں ہم بعد میں سمجھیں گے، پہلے ہم مخرج کے بارے میں سمجھیں گے، اس کے بعد آپ کو ان تمام چیزوں کی سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتایا جائے گا۔ اب آج کا ہمارا لیسن جو ہے وہ ہم آج شروع کرتے ہیں۔ چلیں جی، آج کا جو ہمارا لیسن تھا پہلا لفظ تھا قاف۔ قاف جو ہے وہ زبان کی جڑ کا آخر جو کوے کے پاس ہے، جب اوپر کے تالو سے لگے گا تو قاف ادا ہوگا۔ زبان کی جڑ کا آخر جو کوے کے پاس ہے، جب اوپر کے تالو سے لگے گا تو قاف آپ کا جو ہے وہ با آسانی ادا ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو اس کی تھوڑی سی پریکٹیکل کروا دیتا ہوں۔ زبان کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، آخری والا حصہ، ٹھیک ہے، جب وہ آپ کا یہ زبان کی نوک ہے، یہ سٹارٹ آخری والا حصہ، جب آپ کے گھلک میں ایک چیز ہے اس کو بولتے ہیں قوا، اس پہ جب لگے گا تو قاف ادا ہوگا۔ قاف یہ ہوتا ہے موٹا، یہ حروف ہے موٹا، اس کو آپ موٹے حروف میں استعمال کریں گے اور یہ اس طریقے سے آپ کا قاف ادا ہوگا۔ منہ کو تھوڑا سا آپ نے بھرنا ہے اور اس لفظ کو موٹا کرنا ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتے ہیں، زبان کا جو آخر حصہ ہے وہ کوے میں، جب کوے کے حصے پہ لگائیں گے تو قاف کی آواز پیدا ہوگی، قاف۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کاف۔ کاف اسی جگہ سے لیکن ذرا منہ کی طرف ہٹ کر لگے گا، ٹھیک ہے۔ کاف کا بھی یہی طریقہ ہے، کاف جو ہے وہ سمپل میں آ جاتا ہے۔ اب آپ کو میں اس کا فرق بھی بتاؤں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، لیکن ابھی ہم صرف اس کے مخرج پڑھ رہے ہیں۔ قاف اور کاف کا فرق بھی آئے گا، اس پہ بھی بحث کی جائے گی اور آپ کو اس کا بھی پریکٹیکل تھیوری آپ کو پڑھائی جائے گی اور آپ کو بتایا جائے گا کہ اس کے اور اس کے اندر کیا فرق ہے۔ لیکن ابھی ہماری بات ہو رہی ہے کاف کی۔ کاف جو ہے وہ حروف حلقی میں آ جاتا ہے، ہلکے لفظ سے ادا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ادا ہوگا کاف۔ زبان کا آخری حصہ وہیں لگے گا، لیکن قاف میں جو ہے وہ تھوڑا سا موٹا ادا ہوگا اور کاف میں جو ہے وہ آپ نے باریک ادا کرنا ہے۔ کاف کاف، آپ کا زبان کا آخر حصہ وہیں لگے گا اور نہ دانتوں پہ لگانا ہے، کہیں بھی نہیں لگانا، صرف
پریکٹس کی ضرورت ہے اور آپ نے ایسے ہی ادا کرنا ہے. کاف. اب آگے آئیں گے, آپ کو لام بتاتے ہیں. لام جو ہے زبان کی کروٹ کے اخیر سے زبان کی نوک تک کے حصے سے جب وہ اوپر کے اگلے 4 دانتوں کے مسوڑے سے لگے تو لام ادا ہوتا ہے. زبان کی کروٹ کے اخیر سے زبان کی نوک تک کے حصے سے جب وہ اوپر کے اگلے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو جب آپ کا جو ہے لام ادا ہو جائے گا. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, زبان کی نوک کی جو کروٹ ہے, زبان کی کروٹ آپ کے اوپر کے 4 دانتوں کے مسوڑوں پہ لگے گا تو جو ہے وہ آپ کا لام ادا ہوگا. لام. زبان کی کروٹ یعنی کہ زبان کا بیچ والا حصہ جب آپ اس کو اٹھائیں گے اوپر کے ادھر 2 دانتوں اور ادھر 2 داڑوں یعنی کہ آپ کے مسوڑوں پر لگائیں گے, زبان کی کروٹ کا حصہ, زبان کا اخیر والا حصہ. یہ طریقہ ہے, یہ زبان کی نوک ہے, یہ دیکھیں یہ زبان کی یہ کروٹ ہوتی ہے, یہ سائیڈ والا حصہ. جب آپ اپنا سائیڈ والا حصہ دونوں دانتوں کی طرف, دونوں ایک رائٹ سائیڈ پہ ایک لیفٹ سائیڈ پہ, دونوں طرف جب ایک طریقے سے لگائیں گے تو آپ کا جو ہے وہ آٹومیٹکلی لام ادا ہو جائے گا. لام لام. اس طریقے سے یہ آپ کا لام بھی ادا ہو جائے گا. اب آ جائیں میم کی طرف. میم آپ کو بتاتے ہیں کہ میم کیسے ادا ہوگا. میم جو ہے بھائی وہ دونوں ہونٹوں کی بیرونی حصے سے بھی ادا ہو جاتا ہے اور آپ کا جو میم ہے وہ ناک کی آواز سے بھی ادا ہو جاتا ہے. میم کے ادا کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو باج اس طریقے سے ادا ہوتا ہے, تھوڑا سا آپ اپنے ہونٹوں کو تر کر لیں, ٹھیک ہے. جب آپ نے تر کر لیا دونوں کو ملائیں اپنے ہونٹوں کے ساتھ, میم میم. ایک طریقہ یہ ہو گیا. اب جب آپ اس کے ملائیں گے ناک بند کریں گے نا تو میم کی جو آواز ہے وہ چینج ہو جائے گی. میم. آپ نے ناک کی آواز ایڈ نہیں کرنی, لیکن پھر میم جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا. جب آپ اس میں ناک کی آواز ڈالیں گے, کیونکہ میم جو ہے بیسیکلی گننے کی آواز نکالتی ہے, ناک کی آواز سے گننا ہوتا ہے. اس کے اوپر بھی آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں, نیکسٹ ویڈیو میں. لیکن ابھی جو ہے ہم مخرج سیکھ رہے ہیں. دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملائیں گے تو میم ادا ہو جائے گا, لیکن ناک کی آواز نہیں ہوگی تو اتنی جو ہے وہ آپ کو کلیئرنس نہیں ملے گی جتنی کہ آپ کو ملنی چاہیے. جب آپ دونوں ہونٹوں کو تڑ کر کے ملائیں گے اور تھوڑی سی ناک کی آواز ایڈ کریں گے تو میم ایسے واضح طریقے سے آپ کا میم ادا ہو جائے گا. اس کے بعد آتا ہے نون. اب آئیں نون کا آپ کو بتاتے ہیں. نون بھی جو ہے وہ گننے کی آواز میں آتا ہے, نون بھی ادا ہو جاتا ہے. اس کے بھی 2 طریقے ہیں, ایک تو ناک والا ہو گیا اور دوسرا جو ہے انہی میں سے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے یعنی اندر کی طرف سے ایک کم ہو جاتا ہے تو نون ادا ہو جاتا ہے. نون یعنی کہ دانتوں کے مسوڑے 4 ہوتے ہیں, ان میں سے اگر 3 میں بھی ایک کم ہو جائے زبان کی نوک لگے گی تو نون ادا ہوگا. نون. زبان کا وہ سائیڈ والا حصہ آپ نے ایک رائٹ سائیڈ والا, لیفٹ سائیڈ والا 3 دانتوں کے مسوڑوں پہ لگانا ہے. وہ آٹومیٹکلی جب آپ لگائیں گے تو آپ کا لگ جائے گا. ناک کا بھی استعمال کرنا ہے کیونکہ نون اور میم جو ہے وہ گننا جب آپ کرتے ہیں اس میں کام آتا ہے. جب تک ان میں ناک کی آواز نہیں پیدا ہوتی, جب تک ان کی آواز کی جو کلیئرنس ہے وہ صحیح طریقے سے واضح نہیں ہوتی. اب جیسے کہ دیکھیں نون, اب میں نے یہ مسوڑوں پہ نہیں لگایا اور نہ ناک کی آواز نکالی ہے. نون. اب میں نے مسوڑوں پہ لگایا, ناک کی آواز ایڈ نہیں کی تو نون جو ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے اور سن بھی رہے ہوں گے کہ صحیح کلیئرنس محسوس نہیں ہوئی. اب جو ہے وہ میں آپ کو طریقے سے ادا کر کے دکھاتا ہوں. نون. اور ناک بھی میں نے ایڈ کی ساتھ, صحیح طریقے سے زبان اور داڑوں کا اور مسوڑوں کا استعمال کیا تو اس سے میں آسانی سے نون ادا کر سکا. اب ہمارا جو ہے لیسن آج کا جو ہے پریکٹیکل اور تھیوری دونوں ہی مکمل ہوتی ہیں. اب آپ کو ہم تھوڑا سا الفابیٹ میں سکھائیں گے. اچھا جی, اب ہمارا یہ ہے الفابیٹ میں آ جائیں کیونکہ پریکٹیکل بھی ہو گیا, تھیوری بھی ہوگی. اب آپ کو الفابیٹ کی صورت میں بھی تھوڑا سا سکھا دیتے ہیں. قوف, کیوں ڈبل اے ایف, قوف.
موٹا ہے اس لیے کیو لگے گا. کاف جو ہے کے ڈبل ایف کاف. یہ تمام لفظ جو ہے مدہ میں آ جاتے ہیں, یہ لمبے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لام ایل ڈبل ایم لام, میم ایم ڈبل ای ایم میم, نون این ڈبل او این نون. اب یہ ہو گیا تمام الفابیٹ کی صورت میں آپ کا یہ تمام یہ 5 کے 5 حروف جو ہیں وہ ہو گئے. یہ ٹوٹل جو ہوتے ہیں نا بھائی یہ 29 حروف ہوتے ہیں. اس کے بارے میں بھی آگے جا کے آپ کو بتائیں گے, لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا قاف کاف لام میم نون. ایک دفعہ آپ کو پھر بتا دیتے ہیں. کیو ڈبل ایف قاف, کے ڈبل ایف کاف, ایل ڈبل ایم لام ایم ڈبل ای ایم میم, نون این ڈبل او این نون. یہ آپ جو ہے الفابیٹ کی صورت میں بھی اس کو طریقے سے بآسانی یاد کر سکتے ہیں. اب ہمارا یہ ہو گیا تمام الفابیٹ میں بھی. اب آپ کو ایک دفعہ اس کو صحیح طریقے سے پریکٹیکل اور ہر حروف کو صحیح طریقے سے مخرج کے ساتھ ادا کر کے آپ کو ایک دفعہ پھر پڑھا دیتے ہیں. آپ لوگوں نے اس کو سننا ہے اور اس کی پریکٹس کرنی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کی جو پریکٹس کی آپ کو ضرورت ہے, انشاءاللہ تعالی آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کو بآسانی یاد ہو جائے گا. اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ یہ پریکٹس جو ہے وہ بڑے بندے نے کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ کسی چھوٹے بچے کو لگا کے دے دیں, کیونکہ اس کو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے. ابھی وہ اس کو اسٹارٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی اس کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے. جب آپ اس چیز میں اس کو لگائیں گے تو وہ بیسیکلی جو ہے وہ بھاگ جائے گا. وہ یوں بھاگے گا کیونکہ اس کو بھی صحیح سمجھ ہی نہیں آ رہی. الف با ایسے پڑھنا ہے. جب آپ اس کو کہیں گے یہ حروف ادھر لگائیں یہ حروف ادھر لگائیں تو وہ یہ ادا نہیں کر سکتا. یہ سمجھدار بندے کے لیے یہ مخارج اور تجوید جو ہے, سمجھدار بندہ جو ہے جو ایک دفعہ جیسے کہ بچہ ہے, اب اس نے ایک دفعہ قرآن پاک مکمل کر لیا ہے قاری صاحب سے, یا جو بھی گھر میں آتا ہے یا جو بچہ پڑھنے جاتا ہے اس سے مکمل کر لیا ہے, تو آپ دوسری دفعہ ان کو ریکویسٹ کریں کہ قاری صاحب آپ ان کو تجوید سے پڑھائیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بچہ ان چیزوں سے پہلے گزر چکا ہے. جب دوسری دفعہ آئے گا تو وہ اردو جو ہے اپنی صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے, کیونکہ دوسری تیسری کلاس کا بچہ یہ چیزیں سمجھ جاتا ہے کہ کہاں سے کیا کرنا ہے, کیا سے کیا کرنا ہے. اور اگر آپ پہلے ہی سے کسی کو کہہ دیں گے اس کو تجوید کے ساتھ پڑھانا ہے تو وہ قاری صاحب بھی ناکام ہو جائیں گے اور وہ بچہ بھی ہے, یا تو اگر کچھ سمجھدار ہوگا تو سمجھ جائے گا, نہیں تو وہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا. یہ سمجھدار بندے کے لیے تقریباً 12 13 14 سال کے بچے کے لیے ہے, اور جو ان چیزوں سے گزر چکا ہے اس کے لیے ہے. اور یہ خاص طور پہ ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے, یہ گھر کے جو بڑے حضرات ہیں, کسی کو کسی تجوید کا, کسی کو لفظ کا سمجھ نہیں آتا, کسی کو شوق ہوتا ہے کہ جی ہم نے اچھے لفظوں سے سیکھنا ہے, یہ ہم نے اس کے لیے سمجھانے کے لیے بنایا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری ویڈیو جو ہے جب بڑے دیکھیں گے وہ بھی طریقے سے سمجھیں گے, جو بچے جو ہیں جب بڑے بچوں کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ ہم آج جو ہے آپ کو اس کو طریقے سے پڑھا دیتے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالی آج کی اس ٹاپک کو مکمل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف کاف قوف, اس کے بعد آ جاتا ہے کاف, پھر آ جاتا ہے لام, پھر آ جاتا ہے میم, پھر آ جاتا ہے نون. اب یہ جو ہے یہ ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک مکمل ہو گیا. آج کا ٹاپک اسی کے ساتھ میں اس دعا کے ساتھ مکمل کرتا ہوں, اور مجھے آپ اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے. خوش رہیں, آباد رہیں, اللہ کے حفظ و امان میں رہیں. اللہ حافظ.